بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة، پس جو مضطر ہو جائے، فی مخمصة بھوک کی حالت میں. یہ اب بات کنیکٹڈ ہے وہ پچھلی باتوں سے کہ اگر شدت ہے بھوک کی، کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے، مردار پڑا ہوا، کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے، وہ جو اوپر نام لیے گئے ان میں سے کوئی چیز ہے، اب کھا سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ پہلے بھی گزر چکا ہے سورۃ البقرہ میں کہ خدا نے خون حرام کیا، فلان حرام کی. یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں لیکن یہ بات اوور آل یہ سب مردار کی قسمیں ہیں جو اوپر بیان کی ہے نا. تو پہلے بھی اللہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے دوسرے جز میں. وہاں بھی فرمایا تھا فمن اضطر، جو مضطر ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ آخری جو جملہ ہے اس آیت کا یہ اس سے اوپر والی بات سے کنیکٹڈ ہے. جو بیچ والی بات ہے اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. فمن اضطر فی مخمصۃ، جو بھوک کی شدت کی وجہ سے مضطر ہو جائے، غیر متجانف لاسم، لیکن اس کے دل میں میل نہ ہو، میلان نہ ہو، رغبت نہ ہو گناہ کرنے کی. اللہ تعالیٰ سب زیادہ سمجھدار ہے. ٹھیک ہے. کوئی بندہ کہے مثلا سور کا گوشت پورک لے کے صحرا میں چلا جائے جہاں کچھ نہ ہو، ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں کھانے پینے کا ہے کہ ساتھ خدا نہ خواستہ شراب کی بوتل بھی رکھی ہو، اور ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں پہ اب اور کوئی چیز نہیں ہے، پھر اللہ سے کہے یا اللہ تو گواہ رہنا کہ پینے کے لیے اس شراب کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور کھانے کے لیے سور کے گوشت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لہٰذا اب میں مجبور ہو کے یہ وہاں پر بھی ہے فمن اضطر غیر باغ، بغاوت کرنے والا نہ ہو، خود دل کر رہا ہو، ولا عادن، اور نہ ضرورت سے زیادہ تجاوز کرے، اتنی جس سے جان بچ جائے. اور یہاں پہ دوسرا لفظ ہے غیر متجانف لاسم، اسم گناہ کو کہتے ہیں، گناہ کی طرف رغبت نہ ہو یہ کھاتے ہوئے کہ چلو اب موقع آ گیا پھر فل انجوائے کرو، پھر پوری پارٹی کرو یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو. فإن اللہ غفور الرحیم، تو پھر ایسے کے لیے اللہ غفور اور رحیم ہے کیونکہ اس نے مجبوری میں ایسا کام کر دی. اللہ یہ نہیں کہتا بھوکا مر جا لیکن پاس سے پڑا تو نے نہیں کھایا. توجہ فرمائیں. بس یہ والا جو آیت کا آخری جملہ ہے یہ کنیکٹڈ ہے اوپر والے اس سے. جو بیچ والا جملہ ہے اس پہ غور کریں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آیا یہ جو جانور بیان ہوئے کہ یہ حرام ہے، ان کے بیان کے بعد کافر مایوس ہو گئے، جبکہ یہ سارے کے سارے مردار کی قسمیں ہیں اور مردار پہلے بیان، یہ سارے مردار ہیں، ابھی تو صرف ان کے نام الگ الگ نہیں ہیں لیکن پہلے بیان ہو چکے. تو جب یہ سارے بیان ہو چکے ہیں تو پہلے حکم تو آ چکا ہے، پھر دوبارہ ابھی کیا کمپلیشن ہو رہی ہے. تو اس میں عرض کی خدمت میں عرض کروں کہ جو مکتب اہل بیت کی روایات احادیث کی روشنی میں جو علماء شیعہ نے اس کا لب لباب بیان کیا ہے کہ اس جملے کو اس جگہ پہ رکھنا کسی خاص سبب کی وجہ سے تھا، کسی حساسیت کی وجہ سے ہے، اور وہ حساسیت یہ تھی کہ اس کا اشارہ جس بات کی طرف ہے اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ لوگ اس کی تحریف کی طرف ہاتھ بڑھاتے. توجہ فرما رہے. بالکل اسی طرح جس طرح مثلا ایک موقع ایسا ہے کہ جب رسول اللہ نے ایک خاص جگہ تھی جہاں پر رسول پاک نے فرمایا مجھے قلم اور وہ لا کر دو دوات، تو میں ایسی چیز لکھ دوں. اب یہ خود یہ جملہ بتا رہا ہے بہت امپورٹنٹ بات جس سے تم کبھی گمراہ نہیں ہو.
جس نے ساری ہدایت بتائی ہے وہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایسی چیز لکھ دوں، لیکن اب جو بھی وجہ تھی، وجہ ایسی سینسٹیو بن گئی کچھ افراد کے لیے کہ انہوں نے کیا کیا، سٹینڈ لے لیا کہ نہیں، جھگڑا ہوا، اتنا جھگڑا ہوا کہ آوازیں اونچی ہو گئی، حالانکہ قرآن مجید نے دھمکی دی ہوئی تھی کہ ہمارے رسول کے پاس آوازیں اونچی نہ کیا کرو، تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، چونکہ ایک دفعہ پہلے یہ حادثہ ہوا تھا۔ آوازیں بھی اونچی ہوئی اور رسول اللہ نے سب کو کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، نہیں دیا گیا۔ تو یعنی بہرحال موضوع کی حساسیت سبب بنی کہ لوگوں نے سٹینڈ لے لیا، تو اس موضوع کی حساسیت سبب بنتی کہ قرآن مجید کی طرف تحریف کا مثلاً کوئی ہاتھ بڑھاتا، لہذا اس کے اندر یہ جملہ رکھا گیا۔ اس جملے کی ٹون اشارہ کر رہی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے کفار امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو امید اس پر کہ جو سینگ لگا جانور ہے وہ اگر حرام نہ ہوا تو اسلام خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس سے تو امید نہیں تھی کسی بڑی بات سے کہ یہ رسول اللہ دنیا سے جائیں اور اس کے بعد ہم اپنا کام مثلاً کر لیں گے۔ تو لہٰذا جو علماء شیعہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس کا اشارہ، یہ آیت کا جو حصہ ہے یہ حجۃ الوداع کے ایام میں نازل ہوا، خاص موقع پر کہ جب اعلان کیا گیا رسول اللہ کے بعد ولایت امیر المؤمنین۔ یہ اس سے متعلق ہے کہ اس سے جو سمجھ رہے تھے کہ جانے کے بعد اس دین کے معاملات کو کسی کے سپرد نہیں کیا جائے گا تو پھر اپنا کام ہم کر لیں گے، اس سے کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، بس اب تم ان سے نہ ڈرو، خدا سے ڈرو، اور آج تمہارا دین تمہارے لیے کامل ہو گیا اور اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے چن لیا میں نے، اور اس دین پر میں تمہارے لیے راضی ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اللہ العلی العظیم۔